فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے قیامت تک، کوئی بندہ میری امت کا عورتوں پر ظلم نہ کرے، یہ اللہ کے نام پر تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں، یہ رسول اللہ نے فرمایا، اور تمہارے حقوق ان پر یہ ہے کہ جن کو تم ناپسند کرو کہ تمہارے گھر وہ بندے نہ آئیں، عورتوں پر لازم ہے کہ تمہاری اس بات کا احترام کریں، ان لوگوں کو تمہارے گھر نہ آنے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، اور وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ، عورتوں کے حقوق تمہارے اوپر کیا ہے، رزقهن وکسوتهن بالمعروف، جیسے حالات ہوں، جیسا موسم ہو، جیسا معاشرہ ہو، اس کے مطابق تم نے اپنی عورتوں کو کھانا بھی دینا ہے اور لباس بھی ان کو اسی انداز سے دینا ہے۔ لو جی کائنات عورتوں کے حقوق تو حضور نے دنیا سے، یہ تو حضور نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا نا، اور جب حضور ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو 3 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، اس کے بعد حضور نے دنیا میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ ایک تو فرمایا اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، میں دنیا سے جا رہا ہوں، جزیرہ عرب میں یہود و نصارہ کو نکال دینا ہے، یہ حضور نے آخری باتیں جو فرمائی، پہلی یہ فرمایا ان میں سے کوئی بندہ میرے جانے کے بعد جزیرہ عرب میں نہ رہے، واجیز الوفد بنحو ما کنت اجیزہم، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں لیکن میرا جو نائب بنے، دنیا میں جتنے وفود آتے تھے مجھے ملنے کے لیے، جیسے میں ان کو تحفے تحائف دیتا تھا، میرا نائب بھی ان کی ایسی خدمت کرے، ایسی خدمت کرے۔ دوسری بات، تیسری بات کے بارے میں 6 قول ہیں کہ حضور نے یہ بات فرمائی، یہ بات فرمائی، یہ بات فرمائی۔ تیسری بات کے بارے میں صحابہ کے اندر مختلف رائے ہیں، لیکن یہ 2 پہلی پکی ہے۔ یہ تیسری فرمایا الوصیۃ بالقرآن، فرمایا میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، قرآن کو کبھی نہ چھوڑنا۔ لشکر اسامہ کے بھیجنے کی بھی باری آئی، پھر اس کے اندر النساء حضور نے فرمایا، اے گل ہے جڑی میں کرنا چاہتا، آخری جڑی حضور نے گفتگو فرمائی، اس کے بعد حضور نے دنیا میں ظاہری میں گفتگو نے فرمایا النساء کی مطلب اتقوا النساء، فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ان پر کوئی زیادتی نہیں کرنی۔ تو حضور تے جاندے بھی عورتوں تے حقوق دسے، آج عورتیں اتنی بے باک ہو گئی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، اور وہ بھی ملک پاکستان میں، اور چاند کھڑی ہو کر ہماری پردہ دار با حیا با غیرت خواتین کو وہ گمراہ کرنا چاہتی ہیں۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو اب مرضی اللہ رسول کی چلے گی، ہاں اب مرضی ختم ہو گئی، مرضی ختم ہو گئی۔ تو یہ ہمارے معاشرے کو کیا گندا کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ، ان کو کوئی سمجھ آیا یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اسلام ایک وقت تک امتحان لینا، بعد اتنا دیندا کہ بندہ کہتا بس 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 بس، جڑے صدا منگدے نا تے صدا کہندے میں غریب ہاں، مینوں واقعی اس بندے دی اج تک نہیں سمجھ۔ میرے استاد گرامی مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ محفل ہو رہی سی، ایک مولانا کہنے لگے، مولی شیر زمان سی ہزارے دا، وہ کہنے لگا میں جی نظامیہ پڑھتا سی تے میں راتی چوکیدارہ کرتا سی، سویرے آ کے سبق پڑھتا سی، تے وہ مولوی پڑھوی گیا تے پھر وہ اپنی داستان پہ سناوے، مینوں انج ہویا، مینوں مسیتی والے انج کیتا، میرے کو ٹکر نہیں پورا ہویا۔ مفتی صاحب فرمایا بیٹھ جاؤ شیر زمان، اور فرمایا جلیا تو کیڑیاں گلاں کرنا، فرمایا سارے مولویاں نو فرمان لگے سوچ کتھے تک بندے دی جاندی، ایسا کہ جی حد کوئی نہیں۔ فرمایا ایک وقت ایسی مفتی عبدالقیوم ہزاروی نو لوگا مارن واسطے اپنے گھر ختم واسطے لے گئے لوہاری دے بندے، انہاں کہا مولوی پسٹل کانڈ کہنے مولوی نس جائے مدرسہ چھاڑ کے ورنہ قتل کر دیں گے۔ مفتی صاحب فرمان لگے میں انہوں نے ہس کے کیا یارا دین دی وڈی ذمہ داری، جی آج مر جاواں تے آئندہ ذمہ داریاں تو بچ جاواں گا، مارو گولی۔ وہ کہنے لگے او مولوی جان چھوڑو، تو کہڑے ساڈے سر لگان لگا، فرمانے ہاں جی ہاں جی، تے میں بھی اس واسطے لگا پھردا میں چلو جلدی جان چھٹ جائے، کوئی مینوں گولی مار دے۔ لوگ سمجھ تو کہندے چوکیدار کیوں نہ رکھدا پولیس والے، میں کہا یار بڑے بڑے عذاب ویکھنے نہ سا، بڑے بڑے ظلم ویکھ چکے ہیں، مزید کی ویکھنا ہے، جلدی موت آ جائے پھر اے تے نہیں کہاں گے بھئی جان بچا کے آیا، کہاں گے حضور تواڈے دین اُتے آیا۔ ہاں جی توجہ، کدی بھی اسا کی کرنا ہے، ایک دن ویسے بھی مر جانا ہے، کم از کم بندہ چج دا تو مرے۔ کدی بھی پریشانی نہیں ہوئی، میں نے لوگ کہندے ہیں بڑے حالات خراب ہیں، تہاڈا ہٹ لسٹ وچ نہ ہے، میں کہا شکر نہ کریے ہٹ لسٹ وچ نہ ہے تو پھر کی ہونا، ہٹ لسٹ گولی ہے نہ گولی تو ادھی کی ہے، میں مارن تو بعد میرا قیمہ کر دیں گے، اس تو کی ہو سکتا، جلا دیں گے پھر کی ہو سکتا۔ میں کہا صحابی رسول حضرت خبیب بن عدی نو جب تختہ دار تے لے جان لگے نا
آپ نے فرمایا 2 رکعت نماز نفل پڑھن دیو. جب 2 رکعت نماز نفل پڑھی نہ تے آپ اینج کر کے پڑھی. اٹھ کے فرمایا میرا دل تے کردا سی میں آج لمبی نماز پڑھا لیکن میں مختصر اس واسطے کیتی تسی یہ نہ سمجھو محمد عربی دا غلام موت تے ڈر کولو نماز لمبی کیتی کھڑا. آپ تختہ دار ہوتے چل گئے. آپ نے تختہ دار ہوتے ترانہ پڑھیا. اسی اسے واسطے تے لگے پھرتے 12,000 شہ لیویں کھاتے کوئی شہ سامنے رکھ کے کھاتے. جی ہاتھ تھک دے نا تے میرے تھک جاندے تے میرے تو مزید طاقت آئی. پہلے حضور راتی ستیاں سو جاندے سن ہن تکڑے ہو گئے. ہاں اتھے بھی آئیں جی ہن پہلے پھر واقعی میں راتی ستیاں سو جاندے سن. پھر میں پڑھدا سی درود شریف تے پھر ہن جا کہندے ہن تے کہندے انج چھڑ دین. ہاں کہندے ستے بھی کہندے لا نعرے بھئی لبیک. خدا نے وہ بندے ہو جی رسول اللہ دے نا تے ہاتھ تھک جان پھر گل تو کوئی نہ رہی. ذوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کر. اساں کی تھکنا نعرے لا کے. راتی جناب 70 زخم صحابہ نو لگے ہوئے 90 زخم لگے ہوئے. اج پٹیاں بھی نہیں بدیاں. سویرے حضور نے فرمایا غزوہ فرمایا پھر چلیے تو کسی نے بھی نہیں کہا حضور ہے تو پٹی بھی نہیں بدی. انہوں نے کہا جی چلیے. میں جس اسلام دی گلا کردا ہوں تو پٹی بھی نہیں بنن دیندا. ہاں میں ذرا کھانا کھا کے آ جاؤں پھر دین کا کام ہوگا. یہ تو اسلام بڑا ڈاڈا ہے. ہاں میں جس اسلام دی گلا کرنا باقی ٹھیک ہے. جہاں جڑے جو تسی جنہاں لوگاں نو ووٹ دیتے ہیں انہاں دے نزدیک ہن محفل میلادہ انہاں دے گھر بھی ہو رہی ہیں. کہنے لگا جی آج کہہ رہا ہے مجھے کیوں نکالا. ہسنے والی بات نہیں یہ رونے والی. اللہ کو ڈرو. ہاں یہ ہسن والے میں ہسن واسطے نہیں کردا. یہ تو عبرت دا مقام ہے. اے او ظالم سن بدکار سن جنہاں مسجداں دے سپیکر اتارے. ہاں جنہاں نے درود و سلام تے پرچے کٹے. اے کوئی تک بڑھنی ہے جو کوٹ جو کچھ دے نہ کر رہے ہیں گل وچ ہو رہے. اے جو کچھ کوٹ انہاں نہ کر رہے ہیں اے تے ہر شے نو خرید لین والے سن. کیوں جی ہر شے نو خریدن مول لاندے سن. بھئی اس مولوی دا کتنا مول ہے اس پیر دا کتنا مول ہے. ایدا انہاں ہر چیز سمجھی سی بھئی انج ہی ہے. انہاں ناموس رسالت نو بھی سمجھے سی کہ جناب اس ایدا بھی مول لا دیاں گے بچے لگ دیو. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک لبیک. لو جی حضرت خبیب بن عدی توجہ جی. حضرت خبیب بن عدی تختہ دار ہوتے بند دیتے انہوں نے. آپ نے تختہ دار ہوتے ترانہ پڑھیا. اساں کی کیتا اسی تو 20 قسم دے کھانے کھاندے رہے فیض آباد. اساں کچھ نہیں کیتا. اسلام اپنی پاور وکھائی. اسلام اپنی پاور دسی کہ میرے واسطے کوئی چلے صحیح میرے واسطے چلے تے میں پھر انہوں معاہدے نہیں کرن دیندا. چونکہ ایسے تھا تو پھر چونکہ ایسے تھا تو پھر چونکہ ایسے تھا تو پھر چونکہ ایسے تھا. اسی تو چون چون کیتی کوئی نہیں. اسی جو لے کے گئے ہیں لے کے اٹھے. یا تے دسو نہ سکوئی ہوتے جو کیوں جناب امریکی کراچی آئے تھے انہاں کیا ہوئے وہ مدرسہ دسو جتے مولی خادم پڑھتا رہا. کہاں 1400 سال بعد وہ کیڑی پاور نالے بیٹھا رہا ہوئے ہوتے. ایک بال برابر بھی پیچھے نہیں ہٹیا. وہ مدرسہ دسو جتے مولی خادم پڑھتا رہا. یہ تے پورا کفر ہے جھلیا کھڑیا. کہاں بال برابر بھی ہے پیچھے نہیں ہٹے. کیوں حضور یہ تے مورخ بھی لکھن لگیا 1000 باری سوچے گا یار ایک کنج ہو سکتا. ہاں جی 20,000 جناب پولیس ہونا چاڑ دیتی ہے جناب. تو جناب شل سٹ دیتے تھے پھر وہ سارے بال برابر بھی پیچھے نہ ہٹے. کیوں جی حضرت آپ بھی تشریف فرما. آپ بھی اتنی دور پولیس آ گئی سی اتنے نیڑے. انہوں نے کہا جی آ گئے. میں کہا پھر کی آ گئے یا شہادت ہے یا گرفتاری ہے. ایسا کوئی معاہدہ کرنا ہے. کیوں جی چھج تو بولے بلا پرون کیوں بولے. جنہوں آپ 500 سراخ ہوئے ہو سپا زلاں تو ڈنگے ٹر دے. سپا نو کوئی ڈنگ نہیں ہوں دے. کیوں جی سپا زلاں تو ڈنگے ٹر دے. سپا نو کوئی ڈنگ نہیں ہوں دے. آرا نال پچھاتن چگلاں دے سر سنگ نہیں ہوں دے. کیوں جی کیوں جی ساڑھے دھرنے دے بارے تک قیامت تک کوئی چوں نہیں کرے گا. جو اسی لین کیسی لے کے اٹھیاں
ہاں جی اور جنرل باجوہ قمر باجوہ خود وچ آیا کہ باسا ہے اسی من گئے محمد عربی دے غلامہ دی پاور بن گئے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 توجہ پیڑا اور تے چیکاں اور پیڑا اور تے چیکاں اور اے کوئی گلان کرنا آڑیاں نا ساڑھے دھرنے تے ٹرمپ بھی پریشان ہو گیا ٹرمپ کہندہ 35 ارب ڈالر واپس کرو وہ کیا ہونے کہا تو آنو کیا سی بھئی دین اتو کٹو تے ناموس رسالت ہے ختم نبوت ہے تک قانون تبدیل کرو اے مولویہ فیض آباد کی کر چھڑیا تو آٹی ٹنڈ کر کے چلے گئے حرام خورو 35 ارب ڈالر تو سے ساڑھا حرام کی تا پیسے واپس کرو پہلے کدی منگے ٹرمپ رے پیسے بلکہ اور دین دے سن انہیں کہا نہیں ہون جیڑی پاور سامنے آئی نا اے محمد عربی دیو غلامن جیڑے کٹ دے سکتے ہیں بک نہیں سکتے کدی اور ہر سنی ہر حضور دا غلام اس فیض آباد دے دھرنے جو دا حصہ ہے ہاں جی جنہیں ساڑھے نال سانس بھی لے آنا ہاں او بھی اللہ رسول دے جڑا او رضا وچ آ گیا ہاں جی بالکل ہے نہیں کسی ہوتے چنہ شیل کھا دے تسی بھی تو آڑے دل دھڑ کے یار نہیں زیادتی ہوئی تو سب اس دھرنے میں برابر دے شریک ہو اے کسے دا کوئی کارنامہ نہیں اسلام دی ایسا کی کرنا ہے ویل چیئر تے بیٹھے میں کی کر سکتے ہاں جی ایسا کی کرنا سی ہوتے پیر صاحب جماعت کران دے سن جناب صبح تک حضرت بیٹھے رہاں دے سن 21 دن دے دھرنے دے امام ایون دسو یار میں نہیں ویکھیا انہاں نو کہ میں نو ایک دن بھی کیا ہوئے بھائی کسی اور نو کہہ دے حضور میں نو ادھی راتی چھٹی سارے نس جاندے سن پیر صاحب بیٹھے رہاں دے سن تے ہن پھر حق تے بندا ہے نا یار اتنی شیل کھاون راتی جاگن تے یار ایک پرچی دین واسطے تسی انہاں واسطے سوچو نا پرچی تے نچ کے دینی انہاں کہو پیرو اسی اوتھے تے نہیں گئے پرچی تے دین آ گئے توجہ میں بالکل ایک دن آپ دے بیٹے نو ماریا بھی بڑا گجرات جیل ایک دن خیمے وچ بھی آ کے اسی بیٹھے رہندے سی خیمے وچ بھی میرے نالے نہ اظہار نہیں کیتا میرا پتر قید ہویا گا نالے انہوں کٹیا بھی بے حساب ہے لیکن آپ نے واپسی تک پتہ بھی نہیں کیتا میرا پتر رہا ہویا کہ نہیں میں کہا اقبال ایک ہی بنیا کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے باپ موت دے منہ وچ بیٹھے ہوئے بیٹا ہوئے جیل وچ تے باپ دے تیور بھی نہ بدلن اقبال ایک ہی بنیا کہنا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد میں کہا اقبال حافظ عدیل نوے تھے لگی گولی سر تے انہیں اجے تو دی داڑھی بھی نہیں آئی ایتھے کیڑا بچہ بیٹھیا کھڑا ہوئے منڈے کھڑا ہو اتنا سارا سی حافظ عدیل تھوڑا جے ادھے نال وڈا ہونے اتنا سارا سی اجے دی داڑھی نہیں آئی انہوں ایتھے گولی لگی تے نہ چیخیا نہ چلایا ڈھاندا کہہ رہے سی تاجدار ختم نبوت تیری نگاہ اچھا اے صاحب پیر صاحب دے صاحب زادن اے بھی دھرنے جو ناڑ رہے اپنا پتر بھی ناڑ لے کے گئے آپ دی گڑی بھی انہاں قبضہ کر لے آپ دے بندے بھی قید کر لے تے سامنے بیٹھے رہندے سن پیر ہو کے مجمع وچ جدوں اسی بلایا تے سٹیج تے آندے سن تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد حضور غازی تنویر قادری میں نو خط لکھیا ہون 26 صفحے دا 26 صفحے دا انہوں نے خط لکھیا ہو دے انہیں گل ایک لکھی بڑی کرنا ہے حضور کے دین کو ایسے تخت پر لانا ہے پھر یہ کرنا ہے کرنا آخر جو نے ایک شعر لکھیا وہ تو آڑے واسطے کہنے لگا یہی تو امتحان ہے تنویر
کس نے کس کو خوش کرنا. کیوں جی؟ یہی تو امتحان ہے تنویر، کس نے کس کو خوش کرنا. اپنے پیر صاحب نو خوش کرنا ہے، حکومتہ نو خوش کرنا ہے، ایم این اے نو خوش کرنا ہے، ایم پی اے نو، چاچے نو، مامے نو. یہی تو امتحان ہے تنویر، کس نے کس کو خوش کرنا. بس اے یا تحریک لبیک یا رسول اللہ دا منشور ہے، کس نے کس کو خوش کرنا وہ جانے، ہم نے تو اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا ہے. کتنی عظیم جناب. کیوں جی؟ غازی تنویر قادری لکھیا، توجہ، کہنے لگا میں جیل موجود سی، وڈی ایک افسر زنانی انگریزن آئی، کہنی میرے قریب تو گزری نا تے میں دروازہ انج کھول دیتا. کہنے لگا جب میں کھولیا نا تو پیچھے مڑ کے کہندی کون کہتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں؟ ایسے لوگ دہشت گرد ہوتے. ہاں جی چلے ہوئے تے سانو ایویں جناب اتھے مروڑا دیتے ہوئے آنا انہوں نے ایویں جناب چیچو ممتاز قادری. غازی تنویر کہندا میرا چہرہ ویکھ کے انہیں کیا تو میرا عمل ویکھ کے کیا. میں دروازہ اسی انہوں نے کہا جلیا جڑا سارا مقصد سی تو گستاخ سی نا، تینوں تے اسی کچھ نہیں کہنا. تو انہیں کہا پورے عملے دے سامنے وہ کہنے لگی ایسے لوگ کون کہتا ہے مسلمان دہشت گرد ہیں؟ ایسے چہرے دہشت گردوں کے ہوتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں جی؟ ہاں جی او دے وچ غازی تنویر قادری لکھی گل انہیں کہا کہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ جڑی ہے خاص رسول اللہ دی نگاہ وچ ہے. موبائل چلا لو سارے موبائل. توجہ انہیں وچ انہاں لکھیا مینوں، انہاں کہا مولانا قیامت والے دن جدو رسول اللہ تانوں بلان نا تو پھر مینوں تسی نہیں بولنا. حالانکہ وہ خود اتنا بڑا عمل کر چکیا، 27 سال قید سن کے پھر بھی وہ کہندا ہے میں خود اپنے اکھاں نال ویکھیا کہ رسول اللہ اس تاریخ دے خود پسند فرماندے نے. تاریخ کیوں جی؟ لوگ یہ گلاں کر دیں، مینوں تے سامنے اتنا ہی نظر آندا. لوگ کہندے نے اسی اے ویکھیا اسی اے ویکھیا، میں تو کدی بھی کچھ نہیں ویکھیا. میں تو ایکو گل کرنا کتا پاک رسول اللہ دا. غازی تنویر تسی سوچ سکتے ہو 26 صفحے کی لکھے ہونا ہوں، بڑا کچھ انہیں تاریخ دے بارے لکھیا. انہیں کہا مولانا کسی دی پرواہ نہیں کرنی، میں اپنی اکھاں نال سارا کچھ ویکھ چکیا، لیکن ایک شرط ضرور ہے قیامت والے دن تسی سانو نہیں بولنا. دسو ایتھی کوئی معمولی باتاں نہیں. تسی چلو اجے تک تانوں اتنے واقعات تو بعد پیشوا اہل سنت بھی فرما رہے سن مدد اتردیاں ویکھی لوگاں تو پھر بھی تسی کہو جی او جی 21 کروڑ مولی صاحب لے آئے، وہ چلے 21 کروڑ تو پیر محمود صاحب نے میں ہن کہاں تے سویرے نہ مینوں 21 کروڑ دے دے. کیوں جی؟ اے خوشبوئے رسول والے وہ چشتی صاحب کتنے کھڑے اے انہاں نوں کہاں گا 21 کروڑ سویرے دے دین. کوئی ساڈی قیمت لانی سی تو کوئی چج دی تے لانی سی. کیوں جی؟ گل کرنے والی چبڑو آرا نال پچھاتن چگلاں. ساڑی قوم بھی کہندی آہو آہو واقعی کوئی ہونا ہے جی آہو چلے او جڑے 21 کروڑ لے دیں وہ باہر جا کے ہضم کر دیں. کیوں جی؟ باہر جا کے ہضم کر دیں. جڑے 21 کروڑ لے دیں انہاں دی پھر او گفتگوواں نہیں رہندیاں. جڑے 21 کروڑ اللہ رسول نال غداری کر بیٹھن انہاں دی پھر دن ب دن انہاں دیاں شاناں کم ہوندیاں. ہاں جڑے اللہ رسول نال غداری کر بیٹھن پھر دن ب دن لوگاں دی دلاں وچوں عظمت پان والا تو اوہ ہے نا، اور دن ب دن ختم کر دیندا. اوہی جڑے کل نعرے لاندے سن وہ گالاں کڈنیاں شروع کر دیندے. لیکن اسی پنڈی تو چلے ہاں تے لاہور تک سانو گالاں کسے نہیں کڈیاں. لوگاں ساڈے اس گلاں وچ ہار پائے. میں کراچی گیا تے کراچی دے ریکارڈ ٹوٹ گئے. اج تک جناب پارک بھریا ہی کسے نہیں. اسی بھر کے تے 2 گنا بندے باہر روڈاں تے کھڑے سن جڑے غداریاں کرن. جی اجے قافلے آ رہے سن. بالکل انہیں جلدی میری تقریر شروع کرا دیتی. میری تقریر تو پہلے اندر جناب باغ بھر چکے سی جڑا اج تک ایم کیو ایم بھی نہیں بھر سکیا. ہاں تے جڑے غدار ہوون انہاں دا نام لوگ تھک کر کے چلے جاندے. ہاں جڑا محمد عربی دا وفادار ہوے جناب پارک بھر کے باہر بھی میلہ تک بندے جی آ رہے ہون. انہاں کہا کیوں آ رہے ہو؟ انہاں کہا یار محمد عربی دا غلام آیا جنہیں صداگری نہیں کی تھی.